باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں آج ہم 5ویں فصل شروع کریں گے جسے فصل پنجم، اموی دور میں شیعہ یعنی دور بنی امیہ میں شیعوں کی حالت کیسی تھی، شیعوں کی کیفیت کیسی تھی، سماجی حیثیت کیا تھی ان کی، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ کہہ رہے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں، معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں 41 ہجری میں اموی حکومت کا آغاز ہوا اور 132 ہجری میں مروان حمار کی حکومت پر ختم ہوا۔ 41 ہجری کیوں کہہ رہے ہیں مولانا؟ چونکہ مطلق بنی امیہ کی حکومت کب ہوئی؟ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد سن 40 میں مولائے کائنات اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں اور اس کے بعد معاویہ کی مملکت اسلامیہ پر کلی حکومت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے بنی امیہ کی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ کیا کہاں کتنے عرصے رہے ہیں؟ 10 سال تھے نا، اس کے بعد سے کہاں 10 سال، 2 مہینہ 4 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، اس 4 مہینے کی روایتیں 2 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ بس۔ امام حسن علیہ السلام 2-4 ماہ کیوں رہے ہیں؟ 10 سال زندگی آخری وقت کیوں رہے ہیں؟ وہ آپ نے واقعات نہیں پڑھے ہیں، اس کا مطلب کہ جب مقابلے میں امام آئے ہیں تو خود امام کے سربراہان نے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم جب کہو ہم امام کو تمہارے حوالے کر دیں۔ کون؟ جو لشکر کے سرداران لشکر ہیں، اور معاویہ نے وہ سارا خط امام کے پاس بھیج دیا۔ تم لوگ ہمارے خلاف سازش کرو اور جس سے شکایت کی وہی خط سارے تمہارے کیا کرے؟ ہمیں دے دے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ جو سرداران لشکر تھے امام کے، سارے درہم و دینار میں بک گئے معاویہ کے ہاتھوں۔ لشکر پر آگندہ ہوا، امام پر حملہ ہوا، امام زخمی ہوئے، یہاں تک کہ ایک وفد آیا ہے باقاعدہ، اور وفد آنے کے بعد وفد نے امام سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کرنے کے بعد باہر نکل کے جھوٹ پھیلا دیا کہ امام نے صلح کر لی۔ شرط رکھی گئی ہے، اس کی پوری کنڈیشن ہے، یعنی کن حالات میں امام نے صلح کی۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں 41 ہجری میں اموی حکومت کا آغاز ہوا اور اس کا سلسلہ 132 ہجری میں مروان حمار کی حکومت پر ختم ہوا۔ مروان حمار اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو گدھے کی کھال میں جو ہے جلا کے مار ڈالا گیا تھا۔ آخری خلیفہ ہے بنی امیہ کا یہ حمار۔ اس عرصے میں شیعوں کو بہت سخت اور دشوار گزار حالات میں زندگی گزارنا پڑی۔ اس وقت 41 سے 132 ہجری میں، اور اگرچہ وقتاً فوقتاً مختلف نشیب و فراز آتے رہے۔ نشیب و فراز جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، اتار چڑھاؤ۔ لیکن اس پورے عرصے میں اکثر مواقع پر شدائد و مشکلات اور مصائب و آلام اپنے عروج پر تھے۔
عروج یعنی بلندی. مجموعی طور پر اموی دور کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے. یہ تقسیم اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کے افکار و نظریات اور جذبات و احساس کو زبردست طریقے سے متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اموی حکومت کو سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا. اختصار کے ساتھ دونوں ادوار میں شیعوں کے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام منصب امامت کو فائز ہوئے. معاویہ نے سازش کر کے آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس کے ذریعے سن 50 ہجری میں آپ کو زہر دلوا دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی. اس طرح آپ کی مدت امامت 10 سال تھی، لیکن ظاہری خلافت آپ کے دست مبارک پر چند ماہ سے زائد نہ رہی. 1 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، بہت امپورٹنٹ ہے مولانا. جو آپ کیا ہو رہا ہے یار، یہ کہاں سلیکٹ ہو گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بار بار مجھے پریشان کر رہا ہے. کیا ہے؟ 2 مہینے یا 4 مہینے کہہ رہے ہیں یعقوبی نے 2 ماہ ایک قول کے مطابق 4 ماہ، ہاں 2 ماہ اور ایک قول کے مطابق 4 ماہ نقل کیا ہے. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 121. لیکن سیوطی کے قول کے مطابق آپ کی خلافت ظاہری کی مدت 5 یا 6 ماہ تھی، یعنی میکسیمم 6 ماہ، کم سے کم 2 مہینہ جو آپ کی ظاہری خلافت رہی ہے. معاویہ بن ابی سفیان نے جانشین پیغمبر اور امام المسلمین کی حیثیت سے آپ کی بیعت نہ کی، اس کی بیعت نہیں کی. بلکہ آپ کے خلاف بغاوت کر دی، چونکہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں ایک عجیب ہیجان تھا. ان کے درمیان بہت سارے نئے عقیدے ابھر رہے تھے، نئے افکار نظریات ابھر رہے تھے. یہاں پہ دیکھیے بھی غور کریے، چونکہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے اور عقائد اور طرز فکر کے لحاظ سے مختلف رجحانات پائے جاتے تھے. دوسری جانب معاویہ نے بھی اپنی عیاری و مکاری کے سہارے آپ کی بیعت کرنے والوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نفاق اور حب دنیا کے باعث انہیں بیعت کرنے والوں میں سے کیا ہو رہا ہے نہیں سمجھ. بہت سے افراد خود اپنے ہاتھوں امام حسن کو معاویہ کے حوالے کرنے کا عزم مصمم کر بیٹھے. مولانا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو انہوں نے بیعت کی تھی امام کے ہاتھوں پہ، وہی کیا کر رہے تھے؟ بہت سے افراد خود اپنے ہاتھوں سے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کرنے کا عزم مصمم، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے عزم مصمم؟ پکا ارادہ کر بیٹھے تھے.
ایسے حالات میں امام حسن علیہ السلام نے مصلحت کے باعث یہی بہتر سمجھا کہ معاویہ کی جانب سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا جائے. چنانچہ امام نے صلح قبول کر لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ صلح کے شرائط امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جانب سے طے کیے جائیں گے. شرائط میں یہ باتیں بھی شامل تھی کہ معاویہ اور اس کے حواریوں کی جانب سے امیر المومنین پر سب و شتم کا سلسلہ ختم ہوگا. امام حسن کے اصحاب اور شیعوں کو پریشان نہ کیا جائے گا اور بیت المال سے ان کے حقوق انہیں ادا کیے جاتے رہیں گے. کہہ رہے معاویہ نے ان شرائط کو تسلیم تو کر لیا مگر ان پر عمل نہیں کیا. مومن کی کیا علامت ہے مولانا؟ مسلمان کی کیا ہے؟ وفائے عہد ایک مسلمان کی کیا ہے؟ علامت. اس نے کیا کیا؟ لیکن معاویہ نے ان شرائط کو تسلیم تو کر لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا. جس وقت معاویہ نخیلہ یا نخلیہ ہے، یہ نخلیہ پہنچا. نخلیہ مولانا کوفے کے باہر ایک جگہ ہے کہ جہاں کھجور کے پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس کو نخلستان یا نخلیہ کہا جاتا تھا. تو جب لشکر وغیرہ آمادہ کیا جاتا تھا تو لشکر کو نخلیہ میں پڑاؤ. اسی طرح سے جب کربلا کے لیے کوفے سے لشکر بھیجا جا رہا تھا تو سب آ کے کہاں جمع ہو رہا تھا؟ نخلیہ میں. اور وہاں سے لشکر کو پورا باضابطہ کسی کے سربراہی میں پھر بھیجا جاتا تھا آگے. 1 نمبر کا ہے، اس حاشیے پہ چلتے ہیں. نخلیہ کوفے سے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے، صحیح ہے. وہاں جہاں لشکر وغیرہ کیا ہوتے تھے؟ جمع ہوتے. کہہ رہے ہیں جس وقت معاویہ نخلیہ پہنچا تو اس نے لوگوں کے درمیان تقریر کی جس میں واضح الفاظ میں اعلان کیا تمہارے ساتھ میری جنگ اس لیے نہیں تھی کہ تم لوگ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج بجا لاؤ، زکوٰۃ ادا کرو. یہ کام تو تم لوگ خود ہی انجام دیتے رہتے ہو. کہہ رہے میں نے جنگ اس لیے کی ہی نہیں کہ تم کیا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. یہ کام تو تم خود کر رہے ہو. تمہارے ساتھ میری جنگ تم پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ہے اور تم لوگوں کی خواہش کے برخلاف خداوند عالم نے مجھے حکمرانی عطا کر دی ہے. اچھی طرح جان لو کہ حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ میں نے جو شرائط طے کیے تھے ان پر عمل نہیں کروں گا. 2 نمبر پہ آ جائیے. ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے جلد 2 صفحہ 14. صلح امام حسن کے تاریخی و عملی تجزیے کے لیے شیخ رازی آل یاسین کی کتاب صلح الحسن ملاحظہ فرمائیں. معاہدہ صلح کے بعد امام حسن مجتبی مدینہ تشریف لے آئے. پہلے کہاں تھے؟ کوفے میں، اور آخر عمر تک وہیں قیام فرمایا اور حسب حال مناسب انداز میں شیعوں کی ہدایت اور رہبری فرماتے رہے. جس حد تک سیاسی حالات اجازت دیتے تھے آپ کے شیعہ علمی اور دینی مسائل میں آپ کے علم و فضل سے استفادہ کرتے، لیکن سیاسی نقطہ نظر سے عالم اسلام بہت سخت اور مشکل حالات سے دوچار تھا. یہاں تک کہ خاندان علی علیہ السلام سے کسی بھی قسم کے دوستانہ روابط کو معاویہ اور اموی حکومت کی نگاہ میں ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا. ابن ابی الحدید نے ابو الحسن مدائنی سے کتاب الاحداث سے نقل کیا ہے کہ معاویہ نے مسلمانوں کی زمام اقتدار ہاتھ میں لینے کے بعد اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں موجود حکومتی عہدیداروں کے نام ایک سرکاری فرمان روانہ کیا جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شیعوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ سخت سے سخت برتاؤ کیا جائے. رجسٹر سے ان کے نام نکال دیے جائیں اور بیت المال سے ان کے وظائف بند کر دیے جائیں، اور جو شخص بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے اسے سزا دی جائے. معاویہ کے اس فرمان کے بعد شیعہ خصوصاً شیعوں پر زندگی گزارنا بہت دشوار ہو گیا تھا. معاویہ کے جاسوس
اور ہر کاروں کے خوف سے ہر طرف بے اطمینانی اور بدامنی کی فضا طاری تھی، یہاں تک کہ لوگ اپنے خدمت گزاروں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کہہ رہے معاویہ نے شیعہ علی پر سختی اور فضائل علی ابن ابی طالب پر پابندی کے ساتھ دوسری جانب یہ حکم صادر کیا کہ عثمان کے فضائل و مناقب کی خوب تشہیر کی جائے اور عثمان کے طرفداروں کے ساتھ نہایت محبت اور احترام کا برتاؤ کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر معاویہ نے حکم دیا کہ فضائل علی بن ابی طالب کے مقابلے میں دیگر اصحاب خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی شان میں فضائل گڑھ کے ان کی ترویج کی جائے تاکہ علی علیہ السلام کی بلند و بالا شخصیت کا قد کم کیا جا سکے۔ معاویہ کے اس حکم کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں جھوٹی روایتیں بہت زیادہ رواج پا گئیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ آج علی علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے، کیونکہ مخالفت کسی امام کی اس طرح سے نہیں ہوئی، کسی امام کے نام کو اس طرح سے نہیں دبایا گیا جس طرح سے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے نام کو دبایا گیا۔ جتنی فضیلت و کمالات کے آپ حامل تھے اسی کے برخلاف آپ کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے میرے خیال سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کے نام کیا رکھے؟ علی رکھا۔ ابھی اور اس میں باتیں آئیں گی جو انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے کہ معاویہ نے اور کیا 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 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔